بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 28ویں تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا۔ ترجمہ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تفسیر فإن مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فقر کی وجہ سے عار دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کافروں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، ان قریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کسی مشکل، مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ مشکلات یا مصیبتوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا موضوع ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی ترغیب دی گئی کہ جتنا بھی انسان سے ہو سکے وہ برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں ہم ایک فقہی مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگھ بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں، اسی طرح روزے میں بدن پر تیل کی مالش یعنی مساج کرنے میں بھی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔